الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته
ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پر بہت سارے معجزات عطا کیے. معجزہ مطلب ہے عقلوں کو عاجز کر دینے والا. انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ نبی اور رسول کی نبوت کے دلائل میں سے ایک بہت عمدہ دلیل ہوا کرتی ہے. ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ان کے دور، حالات، وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ان کو معجزات عطا کیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک امتیازات ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے صرف ایک معجزہ نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک معجزے عطا فرمائے. قیامت تک کے لیے جو معجزہ ہے آپ کا وہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے. لیکن آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزات تھے جن پر خوش نصیب لوگ ایمان لے آئے اور بد نصیب لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا. کبھی کہا یہ جادو ہے، بلکہ بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے کہ محمد کا جادو پہلے تو زمین پر چلتا تھا، اب آسمان پر بھی چلتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ بد قسمت لوگ، بد نصیب لوگ، ان کا کیا حال ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا تھا کہ لن نؤمن لرقیک، تو ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کے دکھا لیکن تیرے چلنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس قدر شقی القلب اور دلوں کے سخت واقع ہوئے. مکہ مکرمہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بڑا عظیم الشان معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ ہے اسراء اور معراج کا. ہمارے ہاں تو معراج کا ہی لفظ مشہور ہے نا، لیکن یاد رکھیے اس سفر کے دو پورشن ہیں یا دو حصے ہیں. ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج. اسراء کا مطلب ہے زمین سے زمین کا سفر، اور معراج کا مطلب ہے زمین سے آسمانوں کا سفر. اللہ سبحانہ و تعالی نے
اس آیت مبارکہ میں جو بھی میں نے ابتدا میں پڑھی ہے، یہ زمین کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور اس میں دیکھیے اللہ کی بات یہ نہیں کہا کہ میرا مصطفیٰ خود ہی تشریف لے گیا، خود ہی جناب وہ چلا گیا، نہیں، آپ الفاظ دیکھیے کیا ہیں، اور اسی سے معجزے کی پہچان ہو جاتی ہے، وجود نبی کا ہوتا ہے اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ نے نہیں کہا بنورہ، کیونکہ نور من نور اللہ کا سفر کرنا یہ کوئی معجزہ نہیں۔ جبریل امین نوری ہے، پل بھر میں آسمانوں کی بلندیوں پر، پل بھر میں زمین کی پستیوں میں، یہ کوئی کمال نہیں کہ نوری کو سفر کروایا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ خاکی کو، مٹی سے بنے ہوئے کو، بشر کو سفر کروایا جائے، اور اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی۔ کہاں سے کہاں؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی نبیوں کی سرزمین فلسطین تک۔ اور کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ نے کہا چونکہ الذی بارکنا حولہ، وہ جو فلسطین ہے، مسجد اقصی ہے، اس کا جتنا ایریا ہے، قرب و جوار ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے مصطفیٰ کریم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھاؤں، اس لیے اللہ نے سیر کرائی۔ اب آپ مکہ مکرمہ سے ان وقتوں میں کہ جب سفر کی اتنی جدید سہولیات نہ تھیں، فلسطین گئے، پھر وہاں پر مسجد اقصی میں سارے نبیوں رسولوں کے امام بنے، پھر وہاں سے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معراج کے سفر کا ذکر سورہ النجم میں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کریم کو نشانیاں دکھاتا ہوا لے گیا، حتیٰ کہ عند سدرۃ المنتہی، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچا دیا۔ یہ معراج ہے۔ پھر مختلف جگہوں پر آسمانوں پر آپ کی مختلف رسولوں اور نبیوں سے ملاقاتیں ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ، اس کی تفصیل بتانا اس وقت مقصد نہیں، بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنا بڑا معجزہ پھر جب آپ تشریف لائے نا، صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا مکہ والوں کے سامنے، تو انہوں نے اس وقت کہا دیکھو ہم کہتے نہیں تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، یہ کہتا ہے میں راتوں رات ہی مکے سے فلسطین گیا، فلسطین سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، فلاں آسمان پہ فلاں نبی رسول سے ملا، فلاں جگہ فلاں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھی، کیا کچھ یہ بتا رہے؟ یہ سارے بد نصیب تھے، ایک خوش نصیب تھا، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لوگوں نے جا کر خبر دی کہ اگر کوئی یہ کہے تو کیا کہتا ہے کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ الگ بات ہے، مجھے یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی تیرا یار دوست محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں نا تو پھر دل مانے نہ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے، ابو بکر ان کی تصدیق کرتا ہے. تو ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر، اب تک دنیا تو یہ جانتی ہے ابو بکر کے نام سے، آج کے بعد تیرے نبی نے تیرا نام رکھا ہے ابو بکر صدیق. اور پھر قرآن اترا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا، سچی باتیں بتائیں، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کر دی. اولئک هم المتقون، اللہ نے فرمایا یہ دونوں ہی متقی ہیں. سچ لانے والا بھی، سچ کی تصدیق کرنے والا بھی، یہ متقی ہیں. اب یہ معراج اور اسراء کا یہ سفر بہت بڑا معجزہ تھا. بد نصیبوں نے نہ مانا، خوش نصیبوں نے مان لیا. اور یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل، آپ کے شرف، مقام، مرتبے، عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس قدر بلند مقام عطا کیا، اور آپ کو روح مع الجسم، براق جیسی سواری دے کر، جبریل امین جیسا گائیڈ دے کر، زمین سے زمین کا سینکڑوں میل کا سفر کروایا. پھر زمین سے آسمانوں کے سفر کے تو کہنے کیا ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کی مسافت 500 سال کی ہے. پھر ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنی مسافت، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک رات میں یہ سارا سفر کروایا. کتنا یہ عظیم الشان معجزہ ہے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا جس سے آپ کی فضیلت، شان، رفعت، مقام، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، معجزات کا مطلب صرف یہ نہیں لینا کہ اس سے بس فضیلت کا ہی اندازہ ہوتا ہے، یا کوئی ڈر اور خوف طاری کرنے کی بات ہے، یا مکہ والوں پر یا مخالفین اسلام پر کوئی اللہ نے روب ڈالنا تھا. نہیں، صحابہ کرام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کننا نعد الآیات برکتاً. صحابہ کرام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم ان معجزات کو برکت سمجھتے تھے. معجزات کو کیا سمجھتے تھے؟ برکت. قرآن پاک کیا ہے؟ برکت ہی برکت. ہمارے پیارے نبی کا اسراء اور معراج کا سفر کیا ہے؟ امت کے لیے برکت ہی برکت. تو کہتے ہیں ہم اس کو برکت سمجھتے، ایمان کو آبیاری ملتی، ایمان میں اضافہ ہوتا، اللہ کے نبی کے نبوت و رسالت پر ایمان اور بڑھ جاتا. اور فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، جبکہ تم لوگ اس کو سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ ڈرانے کے لیے رکھے ہیں معجزات. ایسا نہیں ہے، یہ برکت کے لیے ہیں. پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں معجزے کا، کہتے ہیں کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے. وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہاری عظمتوں کے کیا کہنے، تمہیں نبی پاک کے ساتھ جنبتوں خلوتوں کے موقع ملے، سفر و حضر کے موقع ملے، اللہ کے نبی کی زیارتیں نصیب ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے جیسے مسلمانوں کے لیے بھی کہہ دیا یہ لوگ بڑے خوش نصیب، ایمانی لیول میں بڑے بلند، جو آئیں گے مدتوں بعد میرا تذکرہ سنیں گے. خواہش یہ ہوگی کاش ہمارا مال بھی کوئی لے لے، ہمارا گھر بھی لے لے، ساری دنیا لے لے، ہمیں اپنے مصطفیٰ کی ایک زیارت نصیب ہو جائے. یہ جس کے دل میں ارمان ہے، جس کے دل میں یہ شوق ہے، اس کو ایمان مبارک ہو. دنیا ساری جاتی ہے چلی جائے، نبی پاک کا زندگی بھر مرتے دم تک ساتھ اس کے کوئی کہنے ہی کیا ہے، صرف ایک زیارت مل جائے نبی پاک کی تو اس کے کیا کہنے. تو صحابہ کرام کتنے خوش نصیب کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی موقع بموقع زیارتوں کا موقع ملا، ڈائریکٹ آپ علیہ السلام سے فیضیاب ہوئے. تو کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو فقل الماء،
دوران سفر پانی کم پڑ گیا. سفر کے لیے جو پانی ساتھ رکھا ہوا تھا نا وہ کم پڑ گیا, قلیل مقدار میں رہ گیا, زیادہ نہیں تھا. اطلبوا, رسول اللہ نے فرمایا اطلبوا فضلة مما, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمان جاری کیا, میرے صحابہ کسی کے پاس کوئی بچے ہوئے پانی کے چند گھونٹ ہو تو وہی لے آؤ. تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے تو لاؤ. چنانچہ فجاؤوا بإناء فیہ ماء, سننے والوں نے سنا ایک برتن لائے, اس میں تھوڑا سا پانی تھا, لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پانی بھی کہتے ہیں ماء قلیل, تھوڑا سا پانی تھا, کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا, معمولی سا تھوڑا سا پانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا گیا, آپ کے سامنے وہ برتن پڑا ہوا ہے. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ, اللہ کے نبی نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کر دیا, اپنا ہاتھ اس میں ڈالا. ثُمَّ قَالَ, پھر اس کے بعد ارشاد جاری فرمایا حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكَةِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ, حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ, آؤ میرے صحابہ پاک پانی کے ساتھ وضو کر لو, یہ مبارک پانی ہے اور برکت ساری اللہ کی طرف سے ہے. عقیدہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کیا وہ کشش تھی, کشش پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا فرما رہے حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكَةِ, حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ, آؤ پاکیزہ بابرکت پانی کے ساتھ وضو بھی کر لو, پی بھی لو, اور سنو برکت ساری اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے. فرماتے فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے یقینی بات ہے, قسم لے لو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی انگلیوں سے چشمے جاری ہیں. آپ نے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا, باہر نکالا تو انگلیوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں, پانی نکل رہا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا کے کہہ رہے آؤ بھائی اس پاکیزہ بابرکت پانی کے ساتھ وضو کر لو. دوسرا معجزہ ساتھ ہی بیان کرتے کہتے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ, فرماتے قسم لے لو اللہ کے نبی کا مبارک زمانہ تھا, ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے, کھانے میں سے بھی سبحان اللہ کی آواز آیا کرتی تھی. اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم کھانا کھا رہے ہیں نا, تو ہم سنا کرتے تھے کہ کھانے کے اندر سے بھی سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے معجزات. صحیح بخاری شریف میں 3579 نمبر یہ حدیث ہے, اور اس حدیث سے معلوم ہوا ان معجزات کو برکت سمجھا جاتا تھا, ڈرانے کے لیے, خوف طاری کرنے کے لیے نہیں. اور اس میں دو معجزات کا ذکر ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اسی سے ملتے جلتے دو واقعات. فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, ہم مدینہ منورہ میں ہیں, نماز کا وقت ہوا تو من کان قریب الدار من المسجد, بعض لوگوں کے گھر جو تھے نا وہ مسجد کے بالکل قریب تھے, پانی جو ہے نا وہ کم پڑ گیا. اب جن کے گھر قریب تھے وہ گھروں کو گئے اور وہاں جا کے انہوں نے وضو کر لیا. وَبَقِيَ قَوْمٌ, بہت سارے لوگ باقی رہ گئے. مسجد میں پانی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں تو بعض اوقات اعلان ہو جاتا ہے نا کہ لائٹ نہیں آ رہی, صبح سے گھروں سے وضو کر کے آئیں, یا ویسے ہی پانی ختم ہو گیا ہے. کئی مسائل ہو جاتے, اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہو جاتے تھے. اس لیے ان سے اتنا ہائپر نہیں ہونا چاہیے. ہماری عادات اس قدر بگڑ چکی ہیں, مسجد میں کوئی ذرا سا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم نے برداشت نہیں کرنا, ہم نے فوراً سے جناب امام کو, خادم کو, انتظامیہ کو
کوسنا شروع کر دے گا کہ جیسے ہمارے گھر میں شاید کبھی کوئی مسئلہ پڑا ہی نہیں ہے. بھئی مسجد اللہ کے گھر بھی تو ہمارے ماحول میں ہی ہے نا. تو دیکھیے آپ اللہ کے نبی کا مبارک زمانہ ہے, مدینہ منورہ ہے, وہاں بھی مسئلہ بن گیا کہ پانی ختم ہو گیا. گھر کریم تھے نا, وہ گھروں کو چلے گئے, وضو کیا, اور زیادہ تر لوگ باقی بچ گئے. اب ہوا یہ کہ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمِخْضَرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پتھر کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے طلب کر لیا, وہ پیش کیا گیا. فِيهِ مَاءٌ, اس میں تھوڑا سا پانی تھا. فَوَضَعَ كَفَّهُ, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں اپنی ہتھیلی مبارک رکھ دی, اپنا ہاتھ آپ نے اس میں رکھ دیا. کہتے ہیں فَصَوْرَ الْمِخْضَبُ أَن يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ, وہ پیالہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا ہاتھ کھل بھی نہیں سکا. گویا کہ بڑا تنگ کر کے آپ نے اپنا ہاتھ اس میں گھسیڑ دیا, آپ اس میں کھول بھی نہ سکے اپنی ہتھیلی کو. اس کے بعد یہ ہوا فَضَمَّ أَصَابِعَهُ, آپ نے اپنی انگلیوں کو یوں بند کر لیا, جوڑ لیا, اور فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ, یوں ان کو آپ نے اس پیالے میں رکھ دیا. انگلیاں جوڑ لی, اکٹھی کر لی, آپس میں بھیج لی, اور اس کے بعد آپ نے اس پیالے میں ان کو ڈال دیا. ہوا پھر یہ کہ فَتَوَدَّعَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, پھر آپ علیہ السلام کے اس پیالہ مبارک سے اتنا پانی وہاں سے نکلا آپ کے ہاتھ کی برکت سے کہ سارے لوگوں نے وضو کر لیا. ایک بندہ بھی باقی نہ بچا, ساری نمازیوں نے وضو کر لیا. پوچھا گیا, راوی نے پوچھا قُلْتُ كَمْ كَانُوا, اللہ کے نبی کے صحابی جی بتائیے کتنے لوگ تھے؟ قَالَ 80 رَجُلًا, فرمانے لگے 80 افراد تھے. 80 لوگوں نے اس چھوٹے سے پیالے کے اس پانی کے ساتھ وضو کیا, کیونکہ اس میں اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ پڑ گیا تھا. آپ علیہ السلام کی عظیم الشان معجزات, اس کے ساتھ ملتے جلتے اور بھی معجزات ہیں. ایک اور معجزہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, باقی کا بیان پھر صحیح. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ذرا اس ایمان افروز واقعہ پر غور کیجئے گا. کہتے ہیں یہ چونکہ سیدنا ابو طلحہ انصاری کے گھر میں رہا کرتے تھے, ان کی کفالت میں تھے, اور سیدہ ام سلیم ان کی بیوی تھی, اور یہ بڑا عظیم گھرانہ تھا. سیدنا ابو طلحہ سیدہ ام سلیم کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں کہ کیا کہنے. سیدنا ابو طلحہ سفر پہ تھے, اللہ نے ان کو پیچھے سے بیٹا دیا, بلکہ وہ بیٹا اپنی زندگی میں چھوڑ کے گئے سفر پر جانے سے پہلے, اچھا بڑا بچہ تھا. باپ سفر پہ, پیچھے سے بچہ بیمار ہو گیا, حتیٰ کہ فوت ہو گیا. سیدنا ابو طلحہ واپس آئے نا, تو سیدہ ام سلیم نے کیا کیا, ان کے آنے سے پہلے پہلے بچے کو نہلا کر کفن پہنا کے الگ کمرے میں اس کو رکھ دیا. شوہر گھر آ گئے, ان کی خدمت کی, کھانا وانا کھلایا, سفر کی تھکاوٹیں دور کی. رات کو میاں بیوی نے وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا. اس دوران بیوی اپنے شوہر کا ذہن بنا رہی ہے. صبح ہی تو کہا اگر کسی نے کوئی امانت دے رکھی ہو واپس لے لے, تو کوئی اعتراض تو نہیں نہ ہونا چاہیے. کہا نہیں, کہا اللہ نے جو امانت دی تھی نا وہ اللہ نے واپس لے لی ہے. میرا اور آپ کا بچہ وفات پا چکا ہے. اللہ کی قدرت دیکھی, ان کو اس پر شدید غصہ آیا. تو کیسی ماں ہے اور تو میری کیسی بیوی ہے, اتنا تو نے ظلم ڈھایا, ساتھ والے کمرے میں بچے کی میت پڑی ہے اور تو نے سارے معاملات نمٹائے. اللہ کے نبی کو آگے شکایت لگا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ ام سلیم کی ادا پر اتنے خوش ہوئے, آپ نے خیر و برکت کی دعا دی, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ جلال والاکرام نے ان کو اس ملاپ کی برکت سے اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا. پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی کفالت میں جب سیدنا انس, اس گھرانے کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی
سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے غالباً اپنی 4 نسلیں دیکھی اور 100 سے زیادہ ان کے بیٹے بیٹیاں تھے. اتنا اللہ نے برکت ڈالی. یہ وہ جوڑا ہے سیدہ ام سلیم سیدنا ابو طلحہ. ایک دن نہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر سے گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سیدہ ام سلیم سے کہنے لگے اللہ کے نبی نہ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں, اللہ کے نبی بڑے لاغر نظر آ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک نے ستا رکھا ہے. اور ہمارے نبی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. ہماری مائیں کہتی ہیں کئی ماں گھر میں چولہا ہی نہ جلتا کہ پکانے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی. اور پھر مختلف بھی کیسے ہیں سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نظر اپنے امام پر, اپنے پیشوا پر, اپنے نبی پر کہ ہمارے نبی کی کیفیت اور حالت کیا ہے. ہمارے نبی اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں, لاغر ہیں, کمزور ہیں. لگتا ہے کہ آپ کو بھوک نے ستا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے امام ہمارے پاک و ہند کے ہی اللہ کی قدرت ہے کہ ایک بڑے شیخ صاحب تھے. وہ مدرسے کی کفالت کرتے, مدرسے کے بچوں کو کھانا وانا پہنچاتے. ایک دن وہ کہیں مدرسے کے وزٹ پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے اٹھیلیاں کر رہے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے, بچوں کا گھر بھی مدرسہ ہی ہوتا ہے اور بچوں کا سکول تعلیمی ادارہ وہ بھی مسجد مدرسہ ہی ہوتا ہے. وہ سے ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے, یہ کیا تربیت ہو رہی ہے بچوں کی. ہماری حالت اسی طرح کی ہے نا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے گھر میں 2 بچے ہیں تو ہم ان کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا مسجد میں 100, 125, 50 جتنے بھی بچے آ رہے ہیں, 1 استاد 2 استاد, یہ ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں. اپنے گریبان میں نہیں کبھی جھانکتے کہ ہم سے 2 بچے سنبھالنے مشکل ہے. سلام ہے میں اساتذہ کو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے مدرسے کا راشن بند کر دیا ہے. لوگ ایک ہی تو کر, حالانکہ زکات دینی ہوتی, کون سا کسی پر کوئی احسان ہے. صدقہ کرنا ہے نا, کسی پر احسان تو نہیں. نہ مولوی پر, نہ مدرس پر, نہ مدرسے پر, نہ بچوں پر. وہ تو آپ کا فرض ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ فرض بھی ادا کرتے ہیں اگلے پر احسان جتلانے کے لیے. شیخ صاحب نے کہا آئندہ راشن نہیں آئے گا ان کا. یہ کوئی تربیت ہے, یہ کوئی مدرسے ہیں؟ کر کیا رہے مدرسے. اللہ والوں کو اللہ جزا دے. انہوں نے مسئلے اس طرح حل کیے. وہ جاتے ہوئے شیخ صاحب کو بلایا اور ان کا یہ سنا آپ کے بارے میں کہ آپ نے راشن بند کر دیا ہے. ہاں جی بالکل. آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ آپ کے مدرسے کی آؤٹ پٹ ہے, یہ آپ کے مدرسے میں ہو گئے. ان کا ٹھیک ہے, پہلے سن لو, بچوں کا رہنے کا مقام بھی یہی ہے, تعلیم حاصل کرنے کا مقام بھی یہ ہے. تجھے اللہ نے دیا ہے نا, جا پھر اللہ کو بھی کہہ دے کہ اللہ تو بھی ان کا راشن بند کر دے. جو اللہ تجھے دینے والا ہے نا وہ اللہ ان کو بھی دینے والا ہے. ایک اور ہے, ہوتے بعض لوگ, ایک شیخ صاحب مدرسے کی کفالت کر رہے ہیں, مدرسے میں گندم دے رہے ہیں ہر سال. ایک تھا چغل خور, وہ جا کے ملا شیخ صاحب سے, کہتا ہے وہ جو مدرسے کے مدیر صاحب ہے نا, وہ جناب اپنے گھر میں لے جاتے ہیں گندم, ان کے گھر کا سرکل بھی وہیں سے چلتا ہے, ان کے گھر کی روٹیاں بھی مدرسے کے کچن سے چلتی ہیں. اچھا لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ جن اداروں کے اندر لوگ کام کرتے ہیں ان اداروں کے اندر سارا کچھ ہی ہوتا ہے. وہ اپنے ذمہ داران کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ذرا دینی حوالے سے غور کریں کہ ہماری حالت کیا ہے. چغل خور میں جا کے چغل خوری کی, وہ جی مدیر صاحب کو سارا کھا گئے, وہ جو اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور شیخ صاحب نے سنا, وہ اللہ والا تھا, اس نے کہا اچھا چلو پہلے میں 10 من گندم دیتا تھا, 20 من دوں گا, کیونکہ لگتا ہے شیخ صاحب کو اس کی ضرورت ہے. اور وہ بیان تاریخی جملہ کا, اس نے کہا میرا مال بڑی دنیا کھاتی ہے, دنیا داروں کو بھی بڑا کھلاتا ہوں, ہر وقت میرا ڈیرا آباد رہتا ہے. میرے نصیب کے کیا کہنے کہ میرا مال وہ کھائے جو قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں دیتے ہیں.
جو کہتے ہیں لوگوں اللہ کی بات یہ، اللہ کے رسول کی بات یہ، جو لوگ جن کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، میرا مال اگر وہ کھا لے تو میرے نصیب کے کیا کہنے، میں نے اس مدرسے کا راشن ڈبل کر دیا۔ یہ بھی اللہ والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ والے کون ہیں؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کئی دن سے کھانا ہی وقت نہیں کھایا آپ نے، کچھ ہے تو بتاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھوڑے سے نا جو پڑے ہیں، ان کو انہوں نے فوراً تیار کیا، تیار کر کے ایک دوپٹے میں کپڑے میں بند کیا، باندھ لیا، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو بڑھا دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے کہا یہ نا علیحدگی میں جا کے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکڑا دینا، بالکل علیحدگی میں، آپ کے پاس کوئی نہ ہو، اور آپ علیہ السلام چلو تنہائی میں علیحدہ بیٹھ کر تناول فرما لیں گے، جسم کے اندر کوئی تقویت آ جائے گی۔ لیجیے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ پوٹلی لے کر نا بڑے مخفی انداز میں چھپ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا نا تو آپ علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام کچھ جمع تھے، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ہاں انس کیسے آئے ہو؟ میں خاموش۔ ان سے پوچھا ابو طلحہ نے بھیجا؟ جی بالکل۔ کھانا لے کے آئے ہو؟ جی بالکل کھانا لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پاس بیٹھے ہوئے سارے صحابہ سے، میرے صحابہ چلو اٹھو، سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہا چلو میرے ساتھ سارے کے سارے ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ ادھر پہلے واقعے تھوڑے سے جو تھے وہ بھی ان کی بیگم نے تیار کر کے اللہ کے نبی کو بھجوا دیے، اور اللہ کے نبی اب کیا کریں، حالانکہ جو اتنے تھے کہ اللہ کے نبی ہی بمشکل تناول فرما سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ فرمایا چلو میرے صحابہ اٹھو اور چلتے ہیں ابو طلحہ کی طرف۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے میں نے دوڑ لگا دی، بھاگم بھاگ گھر پہنچا کہ یہ کیا بن گیا، ہم نے کیسا دروازہ کھول دیا؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہونے لگ گئے، کہنے لگے انس تو نے یہ کیا کیا؟ عرض کیا کہ جیسے آپ نے کہا تھا میں نے تو ویسے ہی کیا تھا، میں بڑی رازداری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ تھے، آپ نے سب کو ہی کہہ دیا کہ چلو بھائی ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ اب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہا اچھا یہ بات ہے۔ انہوں نے آ کے گھر اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی کام خراب ہو گیا ہے، میں نے تو صرف اللہ کے نبی کا سوچا تھا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کا جسم کمزور ہے، چہرے پر اس کے اثرات عیاں ہیں، تو یہ کیا بنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ سب کو لے کے آ رہے ہیں۔ آگے کون ہے؟ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ابو طلحہ پریشان نہ ہو، اب اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہم نے تو اللہ کے رسول کی دعوت کی تھی نا، اب یہ جتنے آ رہے ہیں ان کی دعوت ہم نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے کی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس مہمان آ گئے، آپ نے اپنے گھروں میں پیغام بھیجا آ گئی کسی کے پاس کھانا، آپ کے 9 گھروں میں کھانا نہیں ملا۔ پھر آپ نے اپنے مقتدیوں سے پوچھا ہاں بھائی یہ میرا مہمان ہے، کوئی ہے کھانا کھلانے والا؟ یہی ابو طلحہ اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں کو ان کی بیگم نے سلا دیا، اور وہ واقعہ ذہن میں لائیے، بیگم نے کھانا تیار کیا، مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ ابو طلحہ انصاری عرب کا مزاج تھا، میزبان صاحب بیٹھ کے کھاتا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ دیا درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، اندھیرے میں مہمان کھانا کھا رہا ہے اور ابو طلحہ اپنا منہ ہلا رہے ہیں، صبح ہوئی نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ تم دونوں کی محبت کا اعلان عرش بری سے اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ وہ جوڑا ہے، کیسا خوبصورت جوڑا ہے۔ بیوی کیا کہتی؟ ابو طلحہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے مہمان تو اللہ کے رسول ہیں، اب جتنے ساتھ آ رہے ہیں وہ ہمارے نہیں، وہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، اب اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ لیجیے آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام جب ان کے گھر آئے اپنے ساتھیوں سمیت تو ارشاد فرمایا ہلما
لاؤ بھائی کدھر ہے وہ کھانا؟ تلا کہتے ہیں اللہ کے نبی جی کھانا تو بڑا تھوڑا سا ہے، آپ نے ادھر لاؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ، مجھے اپنے اللہ پر مان ہے، یقین ہے کہ اللہ اس میں ضرور برکت ڈال دے گا، تم لاؤ تو صحیح۔ لیجیے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حرمی یا ام سلیم ما عندک، اے ام سلیم جو آپ کے پاس ہے نا وہ لے آؤ، یعنی وہ جو کا آٹا بھی لے آؤ، وہ جو روٹیاں تم نے پکائی ہیں نا وہ لے آؤ، اور جو گھر میں کوئی گھی وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے نا تو وہ بھی لے آؤ۔ لیجیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر اس کے ٹکڑے کر دیے، سیدہ ام سلیم نے، ان کے شوہر نے، انس رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ جو چپاتیاں تھیں نا ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے، اور گھر سے جو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملا نا وہ تھا گھی، وہ گھی اوپر نچوڑ دیا۔ اب وہ گھی نچوڑا نا تو اللہ کی قدرت ہے، یوں سمجھ لیجیے وہ سالن بن گیا۔ اب یہ ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اس پر بڑا دعا کی، اللہ سے برکت کی دعا مانگی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اِذَنْ لِعَشَرَةٍ، جاؤ انس 10 آدمیوں کو بلا کر لے آؤ، 10 افراد کو لے آؤ۔ لوگ 10 صحابہ آئے، اللہ کے نبی پاس بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، وہ رخصت ہو گئے۔ وہ گئے تو فرمایا جاؤ 10 کو اور لے آؤ۔ یوں کرتے کراتے 10 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70 یا 80 افراد تھے، ان سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، آخر میں اللہ کے رسول نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا، سیدنا ابو طلحہ سیدہ ام سلیم نے بھی کھایا، اور کھانے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ بالکل کم نہ ہوا بلکہ اتنا بڑا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کے معجزات، عظیم معجزات۔ آپ اندازہ کیجئے نا، چند روٹیاں ہوں اور پھر ان میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دے، اللہ اپنے پیارے نبی کے ہاتھوں اتنا عظیم معجزہ رونما فرما دے، گھر والے حیران ہیں، ششدر پریشان ہیں، اتنے مہمان آ گئے کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خیر و برکت کی دعا کی، اور اللہ نے اس کا نتیجہ یہ نکالا، ایک بندے کا کھانا اللہ نے تقریباً 100 افراد کے لیے پورا کر دیا۔ یہ دلیل ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، نبوت و رسالت کی۔ وہ عظیم الشان پیغمبر، ان کے معجزات کئی ایک ہیں، سلسلہ بھی چلے گا، لیکن اگلا چونکہ جمعہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہے، کوئی اس کے حوالے سے سیرت کے انشاءاللہ تذکرے کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ تازگی اور جلا بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، ایک تو افغانستان میں ہونے والی فتح، جو اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا کی ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اب کوششیں یہی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور وہاں پر بعض اوقات کچھ ایسے حالات واقعات بھی رونما ہوئے کہ جن کی وجہ سے کافی پریشانی اور مسلمانوں کے اندر کافی بے چینی پائی گئی، لیکن انشاءاللہ حالات اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے کہاں اتنے خوفناک دشمن اور ان کا اتنا بڑا اتحاد، اللہ نے اس کو ناکام کیا۔
اب وہ اپنی شکست کا بدلہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر لینا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ نشانے پر پاکستان ہے۔ کل پرسوں کی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی، آپ کے علم میں ہوں گی۔ سب سے زیادہ تکلیف ہمارے سب سے اول نمبر کے دشمن انڈیا کو ہے۔ اس کا کہنا سری نگر اور کابل کا آپس کے اندر رابطہ ہے، اور پاکستان کے اندر سے باقاعدہ وہ ان کے اداروں کا نام لے کر، اور یہ ہونے والی تبدیلیاں جو اس وقت آئی ہیں، ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی انڈیا کو پڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ وہ جو ڈی جی تھے وہ کور کمانڈر پشاور بن گئے ہیں، اب پوری کی پوری وہ پٹی انشاءاللہ تعالی کور ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ دشمنوں کو اس طرف سے پاکستان پر وار کا موقع نہیں ملے گا۔ پاکستان کے اندر انڈیا کے خوفناک منصوبے ہمارے اداروں نے ناکام بنا دیے، اور انڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف تو یہی ہے نا، جو منصوبے وہ سوچے بیٹھا تھا کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو ہم نے نشانہ بنانا ہے، اللہ نے وہ سارے کے سارے خاک میں ملا دیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت اللہ کے یہ جنگ ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ڈول کی مانند ہے، کبھی مسلمانوں کو فتح، کبھی کافروں کو فتح، لیکن حقیقی فتح اللہ اپنے بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسلام کے لیے فتح ہے، مسلمانوں کے لیے فتح ہے۔ پاکستان جو اللہ کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں باتا، کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو اکا دکا ہلکے پھلکے واقعات ہوتے ہیں، یہ دشمنوں کی طرف سے پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے، اس سے کبھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے محافظوں کے لیے ہمیشہ دعا کو رہنا ہے، اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور دشمنوں کے ناپاک عزائم کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی فتح دے سکتا ہے، وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ دوسری رواں ہفتے جو خوشخبری ملی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا، انا کفیناک المستہزئین، میرے پیغمبر تیری امت کچھ کرے نہ کرے، تیرا مذاق اڑانے والوں کے خلاف میں کافی ہوں۔ وہ ملعون بدبخت جس نے ہمارے پیارے نبی کے خاکے بنا کر آپ کی گستاخی کی، اور دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اور غیر مسلم بھی نہ جانے کتنے، ان سب کی دل آزاری کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی گاڑی میں آگ لگی اور لاش جلتی رہی، وجود جلتا رہا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے نبی کے گستاخوں کو وہ نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر کے کافروں کو اور بالخصوص ان لوگوں کو پیغام ہے جن کے دماغوں کے اندر یہ خلافت بڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے خاکے بناتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی کے خاکوں کے باقاعدہ مقابلے کرواتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اپنے کسی بندے کو ہی اٹھا دیتا ہے، اور اگر امت کچھ نہ کر سکے تو ان جیسے لعینوں کے انجام کو دل و دماغ میں رکھو اور آئندہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، بلکہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو سرفرازیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ آخری گزارش ہے میرے عزیزوں، میں الحمدللہ آپ کو گاہے گاہے اس کی تلقین کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ایک امام اور خطیب کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ جب اس چیز کو محسوس کرے تو اپنے احباب کو، اپنے مقتدیوں کو بتائے۔ نماز جمعہ میں تشریف آوری آپ کی برکت ہونی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی، آپ کوشش کیا کریں 12:30 سے پہلے آپ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں ہوں، تاکہ بالکل ابتدا سے آپ بات پوری سن سکیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل چیز یہ ہے آپ اپنے جمعے کی حاضری لگوا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں، جو بندے آتے ہیں ان کے نام لکھتے جاتے ہیں۔ جس وقت امام خطیب آ کے ممبر پہ بیٹھا وہ اپنے رجسٹر کاپیاں بند کر کے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔
اب بعد میں آنے والوں کی پھر جمعے کی حاضری نہیں لگتی. تو میرے عزیزوں اس معاملے میں تھوڑی سی آپ ہمت کیا کریں, کوشش کر کے 12:15, 12:20, 12:25 تک آ جایا کریں تاکہ 12:30 بجے اذان شروع ہو اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے بروقت اپنا جمعہ ادا کر سکیں اور آپ مکمل بات کو اللہ کے فضل و کرم سے سماعت کر سکیں. دیکھیے آج کل کتنے عام اور دلچسپ موضوعات چل رہے ہیں, اس سے ایمان کو آبیاری ملتی ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ آئندہ سے اللہ کے فضل سے توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. عارف بھائی کی ہمشیرہ آئی سی یو میں داخل ہیں, دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کے علاقے میں جتنے مریض ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.